والد صاحب میں بہت صفات تھیں۔ وہ محنتی تھے، دیانتدار تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے۔ گھر میں سکون اور خوشحالی تھی، لیکن ابو جان کی دو عادتیں ایسی تھیں کہ جس سے ان کو نقصان پہنچ جاتا تھا، لیکن وہ ان عادتوں کو بدل نہ سکے۔ ایک تو کسی پر جلد بھروسہ کر لینا، اور دوسری یہ کہ وہ کانوں کے کچے تھے۔ کوئی کچھ بھی کہہ دیتا، اس کی بات پر بغیر تحقیق کے یقین کر لیتے تھے۔ ان دنوں ابو جان کو اپنا کاروبار بڑھانے کی سوجھی اور انہوں نے ایک شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی۔ یہ آدمی بہت تیز، چالاک اور کچھ خوشامدی بھی واقع ہوا تھا۔ اس نے میرے والد کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے شیشے میں اتار لیا، اور انہوں نے اس آدمی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے سفید و سیاہ کا مالک بنا دیا۔ یہی نہیں، بلکہ وہ ہمارے گھر میں بھی آنے جانے لگا اور گھر کے ایک فرد کی طرح ہر ایک سے بے تکلف ہو گیا۔ امی کو بھابھی بھابھی کہتے، اس کی زبان سوکھتی تھی۔ امی جان سیدھی سادی عورت تھیں، جب وہ آتا تو بہت خاطر کرتی۔ والد اس شخص کی پسندیدہ ڈشیں بنواتے، ووف نہ کہتی کہ چلو شوہر کا کاروباری پارٹنر ہے۔ اگر اس کی خاطر تواضع کی تو دونوں کاروبار میں حسن سلوک سے چلیں گے اور اللہ پاک رزق میں برکت دیں گے۔ بھی ایک سال آرام سے گزر گیا۔ کاروبار بھی دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے لگا، لیکن پھر ابو جان حساب کتاب سے کچھ غفلت برتنے لگے۔ دراصل وہ اپنے اس بزنس پارٹنر اکرم پر پورا بھروسہ کرنے لگے تھے۔ آنکھیں تب کھلیں جب اچانک ترقی کرتا کاروبار بیٹھنے لگا، اور بھید اس وقت کھلا جب پتہ چلا کہ اکرم نے اپنا علیحدہ کارخانہ قائم کر لیا ہے۔ اس پر بھی والد صاحب نے اکرم سے تنازع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ امی البتہ کہتی رہتی تھیں کہ یہ آدمی بہت شاطر اور چالاک ہے۔ میاں صاحب اب ہوشیار ہو جاؤ، کہیں یہ اب کے کاروبار کو خسارے میں ڈبو کر ہمیں کنگال نہ کر دے۔ ان کے بار بار کہنے پر ابو نے اکرم صاحب کا محاسبہ شروع کر دیا۔ اب وہ گھر آتا تو امو اسے زیادہ اہمیت نہ دیتی، بس چائے پانی کا پوچھ کر کنارے ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ آدمی کاروباری امور میں دیانت سے کام نہیں لے رہا اور بزنس مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، تو اب اس کو زیادہ عزت دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ یہ بات اکرم صاحب بھی اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے سانا کہ یہ خاتون اپنے شوہر کو حساب کتاب کی جانچ پڑتال کا کہتی ہیں۔ پھر جب ابو نے حساب کتاب کی باقاعدہ جانچ پڑتال شروع کر دی تو اکرم صاحب گھبرا گئے۔ انہوں نے پہلے تو کئی دوسرے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی، جب دیکھا کہ شریک کاروبار سادہ دل ہونے کے ساتھ ساتھ کھرا آدمی بھی ہے تو وہ ڈر گیا۔ تب اس نے ایک عجیب و غریب چال چلی اور ابو کو ایسی ذہنی اذیت اور پریشانی سے دوچار کرنے کا جال بچھایا کہ ہم سب کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ سیدھی سادی ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل بھی واقع ہوئی تھیں۔ کوئی اگر اپنا دکھ درد ان سے کہتا تو وہ فوراً اس پر ترس کھا کر مدد کرنے پر تیار ہو جاتی۔ ان دنوں ہم بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے۔ امی جوان اور خوبصورت تھیں، مگر ان کو اپنے حسین ہونے کا احساس نہیں تھا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی اور کس کر چاٹیاں بنا لیتی تھی، وہ فیشن بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ میرے والد تو کیا کوئی بھی ان کے کردار کو مشکو کنہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ کام اس بدخصلت اکرم کا ہی تھا جو اس نے کر دکھایا۔ ایک دن وہ گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا، بہت پریشانی میں ہوں بھابھی، اگر اب میری مدد کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بھائی صاحب کیا بات ہے بتائی، اگر آپ کی مدد کر سکوں گی تو ضرور کروں گی۔ اکرم کہا، میری ایک چھوٹی بہن ہے، ہمارے والدین بیمار ہیں، وہ لاہور میں ہے۔ میری بیوی چونکہ علیل ہے، وہ میکے میں قیام پذیر ہو گئی ہے۔ بہن کے رشتے کے لیے آج شام لوگ آئیں گے، اب میرے ساتھ چلیے اور لڑکی کو بڑی بہن کی حیثیت سے ان لوگوں سے بات چیت کر لیں، تو خدا آپ کو اس نیک کام کا اجر دے گا۔ رشتے ناتے تو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، میں خود کو اس معاملے میں بالکل دست اوپا محسوس کرتا ہوں۔ امی جان نے کچھ سوچ کر کہہ دیا، ہاں کیوں نہیں، اب کی بہن میری بھی بہن ہے، میں ضرور چلوں گی۔ اچھا بھابھی، میں اب کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ بارہ نہ مانے تو ایک بات اور کہوں، ہاں بھائی اکرم، ضرور کہو۔ اب بہت سادگی سے رہتی ہے، رشتہ کا معاملہ ہے، وہ امیر لوگ ہیں اور اب بڑی بہن کی حیثیت سے بات کرنے جا رہی ہیں، تو ذرا اچھا سا لباس اور تھوڑا نقصک سے درست ہونا ضروری ہے۔ ارے بھیا، اس کی فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ رشتے ناتوں میں ایسی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ یہ ہے امی بیچاری من کی سیدھی، انہوں نے بڑا اچھا سا جوڑا کڑائی والا جو وہ خاص مواقع پر پہنی تھیں، پہن لیا۔
कलाइयों में सोने की चूड़ियां डाल ले, साथ ही सोने की चीन और बंदे भी पहने ताकि अच्छे घराने से और लड़के वालियां मुतासिर हों कि हाँ खुशहाल लोग हैं। मेरी साध दिल माँ गोया इनको मरूब करने के ख्याल से नक्सक से दुरुस्त है कर गईं। आतू चौंखरात को घर आते थे, दिन मैन कारखाने पर होते आदाकान पर, लिहाजा इस रोज़ वो घर पर न थे। उम्मी ने मुझसे कहा कि वो आएं तो बता देना, मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। बाकी तफसील में खुद उनको आकर बता दूंगी। ये से पहर का वक्त था। अकरम ने कहा कि भाभी जान गाड़ी लाया हूं, अब तैयार हो जाइए। मैं इतने में भाई साहब को दुकान पर बताकर आ जाता हूं कि अब मेरे साथ जा रही हैं। भाई साहब से इसकी मुराद मेरे अबू जान थे कि मुतैयारी में लग गईं। इतने में अकरम साहब आ गए। इमोन मेरे छोटे भाई को साथ लिया और हमको दादी अम्मा के घर में छोड़कर चली गईं। अकरम से पूछा कि मियाँ जी को बता आए हैं? वो बोला, हाँ भाभी बता आया हूँ, अब फिक्र मत करें, बस इतनी सी बात थी। मगर अकरम ने तो और ही जाल फैलाया था। जाने कब से इशारों किनायों में कुछ ऐसी बातें मुबारक कह दिया करता था जिस उनका सुकून दिरहम बरहम हो, मगर बच्चों का सुकून उनको अजीज था। इबोसी वो चुप थे कि घर और मुझको कुछ खबर न थी कि उनका शौहर अंदर से उलझा अलिफालजे रहने लगा है। इबू कई बार ये सवाल ज़रूर पूछ चुके थे कि मेरे घर से जाने के बाद क्या तुम अड़ोस पड़ोस में या बाजार शॉपिंग वगैरह कर जाती हो? नहीं तो पास पड़ोस में जाना मेरी आदत नहीं है। आप तो जानते ही हैं, और मैं शॉपिंग करने क्यों जाऊंगी, जबकि आप हर चीज़ खुद ले आते हैं। क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? हाँ, किसी ने एक दो बार आपको बाहर देखा है। शायद इसे गलतफहमी हुई होगी, कोई और औरत अब जैसी इसे दिखी होगी। खैर मिट्टी डालोवान बातों पर उम्मी पर उनको भरोसा था, और कोई ऐसी वैसी बात उन्होंने खुद भी उम्मी में देखी न थी कि उनसे कुछ कहते। इस रोज़ अकरम ने जाने किया जाल फैलाया। इमू को इसने अपने घर पहुंचाया और थोड़ी देर बाद इबू उसके घर जा पहुंचे। दरवाजे के पास एक शख्स को खड़ा पाया। अबू ने पूछा, घर के अंदर ख्वातीन हैं? वो बोला, हाँ, एक खातून है जो थोड़ी देर पहले आई है, लेकिन अब क्यों पूछ रहे हैं? ये खातून तो कई बार पहले भी आ चुकी है। अगर अंदर ख्वातीन हैं तो मैं इजाज़त लेकर ही घर के अंदर जाऊंगा ना। वालिद साहब ने बात बनाई, फिर इस आदमी से पूछा, आपको नहीं और यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं अकरम का पड़ोसी हूँ। आज कल ये अकेला रहता है, तभी हमको तशवीश रहती कि ये कौन खातो उनसे मिलने आती है। हसान कर अबू का पारा चढ़ गया और वो अकरम के घर में दाखिल हो गए। दरअसल अकरम के घर वाले 4 माह से लाहौर में थे और वो अकेला रहता था। इस बात वो वाकिफ थे। आज किसी ने फ़ोन करके उनको अकरम के घर बुलाया था कि आप आकर अपनी आंखों से देख लें कि आपकी बीवी अकरम के घर में मौजूद है। इबू तो थे ही कानों के कच्चे जब फ़ोन साना उनसे रहा न गया। वो घर आने की बजाय उसी वक्त अकरम बदबख्त के घर चले गए। वहां सहन में ही उनकी मतभेड़ अकरम से हो गई। अबू ने कहा, तुम्हारे किसी पड़ोसी ने मुझे फ़ोन करके ऐसी बात कही है तो परेशान होकर आ गया हूं। ये क्या मामला है, मुझे सच बता दो। वो बोला, अब आ ही गए हो तो तुमसे क्या झूठ बोलो। ये सच, तुम्हारी बीवी तन्हाई में मुझसे मिलने आती है। मेरे घर वाले तो लाहौर में हैं, ये तुम जानते ही हो। क्या सबूत उसका? अगर साबित कर दो तो मैं है कि इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। मेरी बीवी ऐसी हरगिज नहीं है मुझे बताए बगैर कहीं जाए। तुम झूठ बोल रहे हो। तभी अकरम इबू कौवे में ले गया जहां आतीजान को ये कहकर इसने बिठा रखा था कि रिश्ता के लिए ख्वातीन बस अभी आने ही वाली हैं और मेरी बहन ऊपर अपने कमरे में तैयार होने गई है। जब ख्वातीन अजाएं में इसे भी नीचे ले आओहेगा, तब तक मैं खाने पीने का सामान ले है। मेरी भोली माँ उन औरतों के इंतज़ार में बैठी थी कि सर पर आतू पहुंच गए। उनको ड्राइंग रूम में अच्छे लिबास और जेवर पहने देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। कोई भी सवाल किए बगैर उन्होंने अकरम के पड़ोसी को बुलाया और उसके सामने इमो को तलाक के 3 लफ्ज़ कह दिए। वो आदमी जो बाहर खड़ा था दरअसल वो अकरम का पड़ोसी नहीं, बल्कि अकरम ने किसी दोस्त को इस साजिश में शामिल करके वहां खड़ा कर दिया था और फ़ोन भी उसी से करवाया था। अबू गुस्से में इमो को तलाक देकर आ गए। मर्द की नादानी और दूसरों की बात पर जल्द यकीन कर लेने के बाइस ज़रा सी देर में
ایک بے قصور عورت کا گھر الفاجڑ گیا۔ ہاں، یہ قصور ضرور آتی کا تھا کہ وہ اکرم سے کہہ دیتی کہ میرا خاوند آ جائے، میں اس سے پوچھ لوں تو ہی اب کے ساتھ چلوں گی۔ بعد میں آتو نے جب بیٹھ کر گہرائی سے سوچا تب ان کو بہت پچھتاوا ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ آتی روتی دھوتی ماموں کے گھر چلی گئیں اور ہم ماں باپ کے ہوتے یتیموں جیسے ہو گئے۔ جب اصل بات کا علم ہوا تو اس کے بعد تو آتو اتنے پریشان ہوئے کہ کاروبار سنبھالنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں صلح کی کوشش کی مگر میرے ماموں نہ مانے کہ طلاق ہو گئی ہے تو اب صلح کیسی؟ آج 30 برس سے اوپر ہو گئے ہمیں ماں سے بچھڑے ہوئے، ہماری جدائی میں وہ بھی روتی رہتی تھی۔ بیمار پڑ گئیں اور پھر ایک روز معمولی بخار کا بہانہ بنا۔ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو مرض کی تشخیص ہو گئی اور وہ اپنے خالق سے جا ملے۔ دراصل گھر الفاجرنی اور بچوں کی جدائی نے ان کو گھلا گھلا کر ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے طلاق کا بہت گہرا صدمہ لیا تھا۔ طلاق دینے کے بعد ابو طواس امر پر بھی راضی تھے کہ حلالہ ہو تو بھی بعد میں ان دوبارے نکاح کر لیں گے، لیکن امی اس پر بھی راضی نہ ہوئیں۔ ان کی وفات بعد اب نے دوسری شادی نہ کی کیونکہ ان کے خیال میں ان کی بیوی بے قصور تھی، اس لیے وہ خود کو تنہا رہ کر سزا دیتے رہے۔ ہمیں ہماری دادی اور پھوپھی نے پالا، آج تینوں بھائی جوان ہو چکے ہیں۔ میں اور میری بہن بھی بڑی ہو گئی ہیں۔ اپنے جوان بچوں کو دیکھ کر مائیں تو اپنے جینے کی بھی دعائیں مانگتی ہے اور بچوں کو بھی دعائیں دیتی ہیں، مگر ہماری ماں وہاں جا چکی ہے جہاں سے ایک بار بھی ہماری پکار کا جواب نہیں دے سکتی۔